صرف کرتا پجامہ پہن لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اپنی خوشیاں مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دینے کا نام اصل ایمان ہے۔ بے شک۔ اگر یہ نہیں تو پھر مومن کامل بندہ نہیں بن سکتا۔ ہاں سوچئے کتنی باریکی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اللہ تمہیں خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ بچے کس کے؟ آپ کے۔ وہ انعام نہ دے تب بھی آپ کو خرچ کرنا ہے، وہ ثواب نہ دے تب بھی آپ کو ان کا خرچ اٹھانا ہے، اس لیے کہ بچے آپ کے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ بے شک۔ لیکن اسلام کہتا ہے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو، حلال روزی کے لیے نکلو گے تلاش کرنے کے لیے، ہر قدم پہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ بے شک۔ اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو۔ فرمایا گیا مہمان تمہارے دروازے پہ آ جائے تو اس کی مہمان نوازی اچھی طرح کرو، یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، یہ بھی اسلام کہتا ہے۔ لیکن اسلام دوسری بات ایک اور کہتا ہے اگر تمہارے پڑوس کے اندر کوئی فاقے سے سو گیا اور تم پیٹ بھر کے سو گئے تو تم حاجی بھی ہو سکتے ہو، نمازی بھی ہو سکتے ہو، غازی بھی ہو سکتے ہو، بے شک۔ نبی فرماتے ہیں لیکن میرے طریقے پہ نہیں ہو سکتے ہو۔ بے شک۔ بے شک۔ ہمیں سوچنا چاہیے ان باریکیوں کے بارے میں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ آج رضا چھوڑیے صاحب، رشتوں سے کہانی لے لیجیے۔ ہمارے ہاں جواب چل رہے ہیں، منگنیاں ہو رہی ہیں، نکاح سے پہلے پہلے تباہی مچا رکھی ہے۔ اتنے مشکل نکاح ہو گئے، اتنے مشکل نکاح ہو گئے کہ غریب تو سر چھپا کے رو رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اور نہ جی میں وہ مولوی ہوں جو ایک رات میں جنت باپ کے چلا جاؤں، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ مزاج ہو گئے، اجازت دی ہے اسلام نے لڑکی کو دیکھنے کی۔ جی۔ حیرت کی بات ہے، ہمارے یہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر والے آئے، اور تعجب کی بات، ہم نے دیکھنے کا، بچی کو دکھانے کا انتظام اپنے گھر پہ رکھا۔ تو لڑکیوں کو عورتیں ہی دیکھا کرتی ہیں نا، یہی ہوتا ہے نا، کون دیکھا کرتا ہے؟ عورتیں ہی دیکھیں گی نا، یا لڑکیاں دیکھیں گی؟ تو لڑکیوں کو دکھایا، وہ جو لڑکے کے بھائی آئے تھے وہ کہنے لگے اگر حضرت ناراض نہ ہو تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت بڑی ہمت کی، وہی تو نے شرم نہیں آئی؟ صاف انکار کر دیا، نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارے والد صاحب کا مزاج اور زیادہ سخت ہے، بولے مہمان ہو ورنہ بھی پٹائی ہوتی۔ اس کے بعد کہنے لگے حضرت ہم جا کے بتائیں گے لڑکی پسند ہے کہ نہیں۔ ہمارے والد صاحب نے سیدھا کہہ دیا یار تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، ہم پہلے بتاتے ہیں کہ تم ہمیں پسند نہیں ہو۔ بے شک۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے کسی کی بیٹی کو، تماشا بنا رکھا ہے، بازار لگے بیٹیوں کے، جس کا من جاتا کسی کی بھی عزت اچھالنے لگ جاتا ہے۔ اللہ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ مزاج دیکھیے لوگوں کے مزاج کیسے کیسے ہو گئے ہیں۔ اگر رشتے کی بات ہوتی ہے تو فون کر کے کہا جاتا ہے صاحب ہم لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹی والا ہے، گھر پہ بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، وہ تو چاہے گا کہ میری بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے۔ وہ گردن جھکا کے کہتا ٹھیک ہے جتنے لوگ آنے ہوں بتا دیجئے۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 3 مت آؤ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، 4 مت آنا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اسے بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا ہے۔ جب کوئی بیٹے والا کہتا لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، گردن جھکا کے کہتا ٹھیک ہے جتنے لوگوں کو آنا ہو بتا دینا، یہ کہہ کے برچی والا مجبور ہو جاتا ہے۔ کتنی بیٹیوں والوں نے گھروں پہ ناشتے کرائے ہیں، قرضے لے کر کے چائوں کا انتظام کیا ہے، لیکن جانے کے بعد لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کیا میں تمہاری بیٹی پسند نہیں آئی ہے، اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں، اس کا قد ہماری مرضی کے مطابق نہ تھا۔ او ظالم ذرا خیر کر خیر کر، تو نے ظالموں نے، تم جیسے ظالموں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ او یار سوچو تو صحیح، اسلام بیٹی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے لیکن تماشا بنانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی عزت کو اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو بے آبرو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تم نے کہا ہے کہ بیٹی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی دن سے بیٹی والا چکر میں پڑ جاتا ہے۔ انتظام کیسے کرنا ہے، کھانے کا انتظام کہاں سے کروں گا، ناشتے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور یار غریب نے قرضہ مانگ مانگ کر کے، پڑوس سے
پیسہ اکٹھا کیا ہے، جب جا کر کے غریب نے ٹیبل سجائی ہے اور یہ 4 دن کے فاقے سے جاتے ہیں، جانے کے بعد گدوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد چلتے ہیں، اس کے بعد بیٹی سے کہا جاتا لاؤ بیٹی کو سامنے لایا جائے۔ وہ ذرا سوچو تو صحیح، میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جوانوں اگر کسی بندے کا انٹرویو ہو یا پھر کسی ایگزام کے لیے بچہ جائے، 3 گھنٹے ملتے ہیں یا انٹرویو میں جائے، تو ذہن میں کون سا خیال نہیں آتا؟ سوچتا یار اگر نہ پاس کر دیا تو پھر میری نوکری چلی جائے گی، اگر جواب نہ دے پایا تو میری ڈیوٹی غلط ہو جائے گی، یہ سوچ کر کے دل بار بار ہچکولے کھاتا ہے۔ اور یار یہ تو نوکری کا سوال ہے، پھر ذرا کبھی بیٹی کے بارے میں سوچ کے دیکھا کرو، کبھی بیٹی کے بارے میں خیال کیا کرو، جیسے اس نے سنا ہے جس دن سے کہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، ہر دن مر کے جی کے مری ہے بیٹی، 10 بار آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہیں میرے بالوں میں تو کمی نہیں ہے، کوئی میرے قد کو دیکھ کر کے تو انکار نہیں کر دے گا، او یار تم تو پیٹ بھر کے کھا کر کے آ گئے ہو، لیکن بیٹی سے پوچھا اس نے کھانا تک نہیں کھایا ہے، اسے یہی فکر ہے پاس کر کے جائیں گے کہ فیل کر کے جائیں گے۔ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد بیٹی کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے قصائی بکروں کو دیکھا کرتا ہے، اس کے بعد بیٹی کو ایسے تولا جاتا ہے جیسے جانوروں کو منڈی کے اندر ناپا جاتا ہے، بچی کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، بچی کے سامنے کئی باتیں ہیں، اور خدا کی قسم اس وقت بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ کوئی بیٹی سے جا کر کے پوچھے بتا تیرے دل پہ کیا گزری ہے۔ بچی کو دیکھنے کے بعد بیٹی والے کہا کرتے ہیں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بچی کو دیکھ کے کہتے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بتائیے آپ شادی میں کیا کیا کریں گے، کیش دیں گے کہ جہیز دیں گے، گاڑی دیں گے کہ پیسہ دیں گے۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو غریب باپ گردن جھکا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب جو کچھ ہے بیٹی ہی ہے، میں نے عزت سے پالا ہے بیٹی کو، محبت سے پالا ہے بیٹی کو، پوری زندگی دل سے لگا کے رکھا ہے بیٹی کو، آج یہ بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہو، اس کے سوا اس سے بڑی میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ غریب اس سے بڑی کیا بات کہہ سکتا ہے، یہ سب سے بڑی بات غریب باپ نے کہہ دی ہے، لیکن جب یہ جواب سنتے ہیں دولت کے لالچی، یہ دنیا کے کتے جب یہ باتیں سنتے ہیں، اس کے بعد کہتے صاحب گھر جا کے جواب دیں گے، جب یہ کہہ کے آتے ہیں گھر جا کے جواب دیں گے تو صاحب تم تو پیٹ بھر کے واپس آ گئے ہو، آنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچ لیتے کہ بیٹی والے نے ناشتے کا انتظام کہاں سے کیا ہوگا، یہ جو ٹیبل سجایا گیا ہے کس سے قرضہ لے کر کے اس نے یہ ٹیبل سجایا ہوگا۔ اگر آنے کے بعد ایک دن فون آتا ہے کوئی جواب نہیں دیا، کبھی بیٹا باہر سے نہیں آیا ہے، ابھی بیٹی فلاں جگہ سے نہیں آئی ہے، ابھی اس کا انتظار ہے، ابھی اس کا انتظار ہے، کتنے بہانے بنائے جاتے ہیں، لیکن ہر شام بیٹی کی امیدوں پہ پانی پھیرتی ہوئی آتی ہے، کون سا خیال بیٹی کے دل پہ نہ گزرتا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب جواب دیا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن تمہاری بیٹی کی لمبائی ہمارے بیٹے کے برابر نہیں ہے، اس کا چہرہ ہمارے بیٹے کو پسند نہیں آیا، اس کی ناک میں فرق ہے، اس کی آنکھ میں فرق ہے، جب یہ کہہ کر کے کسی کی بیٹی کو بے آبرو کیا جاتا ہے، اور خدا کی قسم اس وقت بیٹیوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ رات کی تنہائی میں بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے پروردگار، اگر تو نے قد چھوٹا بنایا تو قصور میرا کیا تھا، اگر آنکھ چھوٹی کی گئی ہے تو خطا میری کیا تھی، اگر ناک کو متوازن نہیں بنایا گیا تو میرے مالک اس میں میرا کیا قصور تھا۔ اور سن لو میرے بھائیو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ توفیق دے تو نبی کی رضا کے لیے زندگی قربان کر دینا۔ جب بیٹیاں اس طرح تڑپا کرتی ہیں تو پھر تعویذوں کے چکر میں مت پڑنا، گھروں میں تباہی نہیں تو پھر کیا ہوگا، آفتیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا، مصیبتیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو گھروں میں بھلائیاں پیدا ہو، گھروں میں امن و سکون پیدا ہو جائے تو سن، کسی کی غریب کی بیٹی کو بے آبرو کر کے تجھے سکون نہیں مل سکتا ہے، کسی غریب کو بے عزت کرنے کے بعد تجھے آرام نہیں مل سکتا ہے۔ اگر گھر میں سکون چاہتا ہے، غریب کی بیٹی کی آبرو بچا لے، خدا تجھ کو یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ رشتہ لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں، جب رشتہ لے کر کے آئے حضور نے ایک صحابی کی طرف دیکھا، فرمانے لگے اگر تم راضی ہو تو ان کی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ نہ کر دوں؟ تو وہ صحابی خاموش رہ گئے، حضور کا معاملہ چپ ہو گئے اور وہ گھر گئے۔ حضور نے ان کے گھر پہ پھر پیغام بھیجا کہ کیا ہوا، کوئی جواب نہیں دیا؟ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے میری شریک حیات، میں حضور کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ حضور کے لیے لے کر کے گیا تھا، لیکن حضور نے وہ رشتہ ایک غلام کے لیے فرما دیا، اپنے ایک صحابی کے لیے۔
تو میں اسی شش و پنج میں ہوں کہ کروں تو کروں کیا. میری بیٹی حسن کی ملکہ ہے, لال و لال سے بڑی پلی بیٹی ہے میری, لیکن جس صحابی کے ساتھ نبی نے رشتے کی بات کی ہے وہ رنگ کے بھی کالے ہیں, چہرہ بھی عجیب و غریب ہے. میں سوچ رہا ہوں کیا کیا جائے. ابھی باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے. اتنے میں اللہ اکبر بیٹی اندر سے تشریف لاتی ہے, کہتی ہے بابا جی کیا بات ہے, اداس کیوں ہو؟ باپ نے کہا بیٹی بات یہ ہے, میں تیرا رشتہ مصطفیٰ کے لیے لے کر کے گیا تھا, لیکن حضور نے وہ رشتہ اپنے غلام کی طرف پھیر دیا ہے, اور بیٹی وہ غلام میری پسند نہیں ہے. جیسے اتنی بات سنی نا تو بیٹی بھی خاموش ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتی بابا آپ نے کیا سوچا؟ کہتی بیٹی میں جا رہا ہوں اور جانے کے بعد حضور سے کہوں گا یا رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے تھا, لیکن آپ نے جس غلام کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں اور میری بیٹی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کالا ہے, میری بیٹی چاند سے زیادہ حسین ہے. اس کا دیکھو رنگ و روغن دیکھو, قد و قامت دیکھو, میری بیٹی تو ہزاروں میں ایک ہے. سرکار مجھے یہ رشتہ گوارا نہیں ہے. جیسی باپ نے اتنی بات کہی ہے, بیٹی کہتی خبردار بابا یہ جا کے مت کہہ دینا, بلکہ جاؤ اور جا کے کہہ دو مصطفیٰ سے مجھے یہ رشتہ منظور ہے. جیسی اتنی بات بیٹی نے کہی تھی, باپ کہتا بیٹی تو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. کہا بابا مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کہا بیٹی تو نے اس کے ناک نقشہ نہیں دیکھا ہے. کہا بابا ضرورت کیا ہے دیکھنے کی؟ کہا بیٹی اگر دیکھ لیتی تو انکار کر دیتی. بچی نے کہا تھا بابا عجیب بات ہے, کیسی بات کر رہے ہو, مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ جا کر کے میرے آقا سے کہہ دینا مجھے یہ رشتہ منظور ہے. باپ نے کہا تھا بیٹی کم سے کم ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لیتی. تب بچی نے کہا تھا بابا میں مانتی ہوں اس کا رنگ کالا ہے, اس کا چہرہ جو ہے دیکھنے کا نہیں ہے, اس کے ناک نقش و نگار اچھے نہیں ہے, لیکن میں اس کو کیا دیکھوں؟ میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں جس نے مجھے رشتے میں پسند فرمایا ہے, جس نے میرے لیے یہ رشتہ پسند کیا ہے. مانا کہ اس کا رنگ کالا ہے جس سے میرا نکاح ہوگا, لیکن وہ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے جس نے میرا رشتہ قبول کیا ہے, جس نے یہ لڑکا پسند کیا ہے. بچی نے کہا تھا بابا اب مجھے شوہر سے مطلب نہیں ہے, مجھے مطلب مدینے والے مصطفیٰ سے ہے. اے بابا جب قیامت میں باتیں ہوں گی کوئی کہے گا میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا تھا, کوئی کہے گا میرا رشتہ میرے پھوپا نے کیا تھا, کوئی کہے گا میرا رشتہ میرے چچا نے کیا تھا. جب عورتیں یہ باتیں کہیں گی تو میں فخر سے کہوں گی کہ کسی کا رشتہ چچا نے کیا ہے, کسی کا رشتہ بھائی نے کیا ہے, کسی کا رشتہ باپ نے کیا ہے. میں وہ خوش نصیب ہوں جس کا رشتہ رسول پاک نے کیا.